السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہیں اور قدم بہ قدم شانہ بہ شانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کو جو دنیا میں جہاں سے بھی تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی خانوادے کا حصہ ہوں، کسی بھی سلسلے سے جڑے ہوئے ہوں، روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار اور بالخصوص فن عملیات میں جو ترتیب اور طریقے ہمارے بزرگوں سے ہم تک پہنچے، اس کو سیکھنے کے لیے، اس کی اجازتوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو عام لوگ ہیں، جو پریشان ہیں، اپنے مسائل میں گرفتار ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں ان کو ان کے مسائل کا حل ملے۔ میں ایسے تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریخیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر سفینہ نجات المسائل کے سیزن 2 کے ایپیسوڈ 24 میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر اپنے منزل کی طرف آگے رواں دواں ہے۔ ہر جمعرات پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 سے 11 آپ مجھے لائیو سنتے ہیں، لائیو دیکھتے ہیں، اور وہ سلاسل کی امانتیں اور ہمارے خاندان کے وہ ذکر و اذکار، عملیات جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے، میں آپ تک وہی ترتیب اور طریقہ کار آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ آج کی ٹرانسمیشن میں شاید آپ کو وائس کی پرابلم ہو یا پھر تھوڑی بہت پرابلم ہو، وہ صرف اس کا ایشو ہمارے کیمرے تھوڑے سے ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو آج ہم اپنے موبائل سے ہی لائیو جا رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں میں جو اتنا گیپ آ گیا، بڑی بے چینی ہے، تقریباً اکثریت لوگوں کے میسیج میرے پاس آئے کہ ڈاکٹر صاحب آپ لائیو نہیں آ رہے، سب کہہ رہے تھے۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے جو ذکر لے کر آیا ہوں، ایسا ذکر کہ جسے ذکر کہری کہتے ہیں۔ اب ذکر کہری کیا ہے، یہ کیوں کیا جاتا ہے، اور اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور ذکر کہری کب مرشد اپنے صادق مرید کو تعلیم کرتا ہے، ذکر کہری کی ایسی کیا خصوصیت ہے کہ جو بزرگوں نے ذکر کہری کو اپنے سینوں میں چھپا کر رکھا۔ سب سے پہلے اگر ہم ذکر ہی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ذکر تو یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مزمل شریف میں فرماتا ہے آیت نمبر 8 میں، اور اپنے رب کے نام کو یاد کرو، اور ایسے یاد کرو کہ سب سے ٹوٹ کر اسی میں ہو جاؤ۔ اور ایک جگہ ذکر کے بارے میں فرمان ہے کہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص ہماری یاد سے تغافل برتتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ شیطان ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور گویا جس کے ساتھ شیطان رہتا ہے وہ خود کو ہدایت پر سمجھتا ہے، جب اس کا وقت اجل آتا ہے کہ جب وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے
اور پھر جب وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھتا ہے اور پھر اپنے اس ساتھی کو دیکھتا ہے جو اس کے ساتھ ہوتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ تو میرا بدترین دشمن نکلا. یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث اور ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بے شک بندہ گناہ کے باعث رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ بے شک بندہ گناہ کے باعث رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ہمیں ہمارے رزق کو ایسے کھا جاتے ہیں جیسے آگ بھوسے کو کھا جاتی ہے. اب جب ہم ذکر کرتے ہیں تو رب ہم پہ مہربان ہوتا ہے, وہ ہم پہ رحم کرتا ہے. وہ ذکر جو ہم عام ذکر کرتے ہیں, لیکن آج میں جس ذکر کی بات کر رہا ہوں وہ ذکر قہری ہے. ذکر قہری کیا ہے؟ ذکر قہری اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب دنیاوی اسباب کے تمام دروازے بند ہو جائیں, جب مشکلات آپ کو چاروں طرف سے گھیر لے, جب شریر جنات آپ کو آپ کی اولاد کو ٹارگٹ کر لیں, جب جادو آپ کے گھروں میں آپ کے جسموں میں صلاحیت کر جائے, جب آپ کو کوئی رستہ نہ مل رہا ہو, تب ذکر قہری کیا جائے تو یہ تمام قفل کو توڑ دیتی ہے, تمام دروازوں کو کھول دیتی ہے اور ان شریر جنات, ان شیاطین پر ایسا قہر برستا ہے کہ وہ خود دوڑے لگا لیتے ہیں, یعنی کہ اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جس جگہ پہ ذکر قہری کیا جاتا ہے. عام لوگوں کے لیے ذکر قہری یہ ہے کہ وہ اپنے مسائل کے لیے صرف ایک ہی تسبیح اگر ذکر قہری کی کر لیں تو وہ اپنے مسائل سے نجات پائیں. لیکن اس وقت کہ جب وہ یہ دیکھیں کہ وہ مایوس ہو جائیں کہ کوئی دنیا کی مدد نہیں آ رہی, کوئی بھائی کام نہیں آ رہا, کوئی دنیا دار شخص آپ کے کام نہیں آ رہا اور آپ چاروں طرف سے پھنس گئے اور کوئی رستہ نہ ملے, اس وقت آپ جب ذکر قہری کرتے ہیں تو پھر وہ ساری بندشیں, ساری رکاوٹیں, سب کچھ توڑتا ہوا انسان آگے کی جانب بڑھ جاتا ہے. یہ تو عام لوگوں کا ذکر قہری ہے. لیکن وہ لوگ کہ جو عاملین ہیں, جو روحانی معالج ہیں, جو یہ کام سیکھ رہے ہیں, جو یہ کام کر رہے ہیں, جو اس عجائبات کے دنیا کے مسافر ہیں, جو اس روحانیت کے دنیا کے مسافر ہیں, وہ لوگ جب اپنا سفر کرتے ہیں, کسی کا علاج کرتے ہیں, کسی کا اتار کرتے ہیں, کسی کے شیاطین جنات کو جلاتے ہیں, کسی شریر جنات کو قید کرتے ہیں, جب آپ نے اس شریر جنات کو قید کر لیا, آپ نے اس کو پکڑ لیا, آپ کی اتنی پاور, اتنی قوت تھی کہ آپ نے اس کو کر لیا قابو میں اپنے, لیکن اس کے پیچھے جو اس کا پورا لشکر ہو, پورا قبیلہ ہو, جب وہ آپ کی دشمنی پر اتر آئے تو پھر آپ کیا کرو گے؟ ابھی آپ کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ نے ایک کو گرفت کر لیا, اپنی گرفت میں لے لیا, آپ اس پہ کنٹرول کر لیا کیونکہ آپ کی طاقت تھی. لیکن اب اگر آپ نے جس کو کنٹرول کیا اپنی پڑھائی کے ذریعے, توجہ کے ذریعے, اور اس کے پیچھے جو اس کا پورا ایک لشکر تھا, پورا قبائل تھا, اگر وہ کوئی سردار ہوا, کسی بڑے عہدے پر ہوا, اور اس کے پیچھے جو لشکر تھا, پھر جب وہ حملہ آور ہوتا ہے تو پھر انسان کہیں کا نہیں رہتا. اسی لیے بزرگان دین ان لوگوں کو کہ جو عملیات کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں, جو لوگوں کا علاج و معالجہ کرتے ہیں, جو اتار کرتے ہیں, جو شریر جناتوں کی حاضریاں کرواتے ہیں, ان کے لیے ذکر قہری ضرور ہونا چاہیے اور ضرور ہوتا ہے. کیونکہ ذکر قہری ہے جو ان تمام کے تمام لشکر کو تقسیم کر دیتا ہے, ان کی طاقت, ان کی قوت کو توڑ دیتا ہے. اب روحانی معالج ہر دن ایک نئی مصیبت سے گزرتا ہے, ایک نئی پریشانی سے گزرتا ہے, ایک نئی بندش اس روحانی عامل پہ لگتی ہے. اگر اس کو آپ دیکھیں, اس کو سمجھیں تھوڑا.
کہ ایک روحانی معلم کسی کے علاج کے لیے کسی کے گھر پہ گیا، وہاں پہ کچھ شیاطینی قوتیں موجود تھیں، اس نے اس قوت میں تو قابو پا لیا، لیکن اس جگہ کی وجہ سے اس پہ ایک گرہ لگی جو اس کی نظروں سے اوجھل ہوئی، اور پھر وہی گرہ بڑھتے 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 اس عامل کو پورے اپنے دائرے قہر میں لے لیتی ہے، اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتی ہے۔ لیکن جو لوگ، جو عامل، جو روحانی معلم، جو روحانی عامل ہوتے ہیں، جب وہ ذکر قہری کو اپنے ورد میں رکھتے ہیں تو کوئی بھی کفل، کوئی بھی گرہ اس عامل کے ارد گرد نہیں لگتی، وہ اس سے بچتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے ذکر قہری۔ اور ہمارے خاندان قلندریہ کا یہ ذکر ہے۔ کہتے ہیں کہ جس جگہ پر جناتوں کا بسیرا ہو، جس جگہ پر شیاطین کا بسیرا ہو، کسی چڑیل ڈائن کا سایہ ہو، اس جگہ پہ اگر یہ ذکر قہری کیا جائے تو وہ کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، وہ اپنی جگہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ذکر قہری کیسا ہوگا؟ اور ذکر قہری کی کیا خاصیت ہوگی؟ ذکر قہری دشمنوں پر قہر بن کر نازل ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا قہر برستا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے ابن آدم، ہم نے تم سے نہ کہا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ پوجنے سے مراد کیا ہے؟ پوجنے سے مراد اس کی پوجا کرنا نہیں ہے، پوجنے سے مراد بلکہ اس کی پیروی کرنا ہے، گناہوں میں مبتلا ہونا ہے، اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرنا ہے، شیطان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ وہ تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ ہم اس دشمن کو تو جانتے ہیں کہ جو ظاہری ہمارا دشمن ہے، کہ جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے، کہ جس کے بارے میں حضور کا فرمان ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے کہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ لیکن ہم اس دشمن سے غافل ہیں جو ہمارے اپنے اندر موجود ہے۔ ہمارے اپنے اندر جو دشمن موجود ہے، وہ کون سا دشمن ہمارے اپنے اندر موجود ہے؟ تو وہ ہمیں جواب ملتا ہے کہ ہماری نفسانی خواہشات، کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ ڈاٹ لگ جاتا ہے، اور جب انسان اس گناہوں کی معافی نہیں مانگتا، اسی گناہوں کی کثرت میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر یہی سیاہی اس کے پورے قلب کو گھیرے میں لے لیتی ہے۔ پھر ذکر قہری جب ہوتا ہے نا، تو اس قلب کے اوپر سے سیاہی کو ایسے اتارتا ہے ذکر قہری کے، جیسے لوہے کے اوپر کوئی زنگ لگا ہو نا، اور اس پہ چوٹ ماری جا رہی ہو، زنگ کس طریقے سے جھڑ جھڑ کے لوہے سے گر رہا ہوتا ہے، اسی طریقے سے قلب کی صفائی ہوتی ہے ذکر قہری سے بھی۔ کہ وہ لوگ جو سلوک، راہ سلوک کے مسافر ہیں، جو تصوف کے مسافر ہیں، ان کا ظاہری دشمن تو وہ ان کے قدم قدم پر ساتھ ہے اور ان کے آخری سانس تک ساتھ رہے گا، لیکن ایک دشمن ایسا بھی ہے جو ہمارے اپنے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ ذکر قہری انسان کو، عامل کو، سالک کو اور ایک دنیاوی شخص کو، تینوں کو ان دونوں شیطانوں سے، دونوں دشمنوں سے محفوظ کر دیتا ہے، ان کو بچاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان موجود ہیں، اب کسی فلاں ممالک میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، تم کسی اور ملک میں رہتے ہو، تم ان مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے، جو ظلم تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اپنے کانوں سے سن رہے ہو، اپنے منہ سے بول رہے ہو، تو تم ذکر قہری کے ذریعے اپنے ان مسلمان بھائیوں کی بھی مدد کر سکتے ہو، کیونکہ ذکر قہری ظالم کی موت ہے،
حضور فرماتے ہیں نا کہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ دنیا میں کیسا ظلم ہے کہ جو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، تو اس میں ہم مسلمان اپنا کیا حصہ ڈالیں؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، اور اگر جسم کے کسی ایک حصے میں بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا درد کا احساس پورا وجود محسوس کرتا ہے. تم اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتے کہ جب تمہارے دل میں تمہارے مسلمان بھائی کا درد نہ ہو، جب تمہارے دلوں میں تمہارے مسلمان بھائی کا احساس نہ ہو، تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے. تم مسلمان تو ہو سکتے ہو لیکن کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے. تو کیسے ہم کیسے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں؟ بالکل اسے ذکر قہری کی بدولت، اس ذکر قہری کے ذریعے. اب ذکر قہری کیا ہے اور اس کا بزرگوں نے کیا طریقہ کار بیان فرمایا ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں ہمارے خاندان قلندریہ میں ایک ذکر ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ. اس ذکر کو ذکر قہری کہا جاتا ہے، یعنی کہ نہیں ہے کوئی غالب سوائے اللہ کے. جب دشمن تم پر غالب آ جائیں، جب ظالم تم پر غالب آ جائے، جب جادوگر تم پر غالب آ جائیں، جب شریر جنات تم پر غالب آ جائیں، تب تم پر کوئی اثر نہ چلے، کوئی پڑھائی کام نہ کرے، کوئی دعا کام نہ کرے، کوئی دم کام نہ کرے. پھر جب انسان اس ذکر قہری کو کرتا ہے نا تو ایسی مدد آتی ہے غیب سے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے اور وہ انسان کی عقلوں سے ماورا ہوتی ہے اس کی. کہ جب پورے شیاطین کا غلبہ ہو جائے، دشمنوں کا غلبہ ہو جائے، ظالموں کا غلبہ ہو جائے، اندھیرا پوری طریقے سے چھا جائے، جب اس ذکر کو کیا جائے نا تو اسی ذکر سے ایک نور کی شعاع پھوٹتی ہے، اور ایسی نور کی شعاع کہ جتنی تاریخ اندھیری رات کیوں نہ ہو، ایک چنگار، ایک روشنی ہی اس کو روشن کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. کہ جب اس ذکر کی روحانیت کی روشنی پھیلتی ہے تو وہ بالکل ایسا ہو جاتی ہے کہ جیسے سورج طلوع ہو گیا اور اللہ کی مدد آپ پہنچی. کہ لا غالب الا اللہ. اب اس کی ترتیب کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس کو کس طرح کیا جائے، عام لوگ کس طرح اس کو کریں اپنے مسائل کے لیے، اور جو روحانی معالج ہیں، جو روحانی عاملین ہیں، وہ کس طرح اس عمل کو کریں گے، ذکر کو. اور جو سراسر کے راستے پر چل رہے ہیں، سلوک میں اپنی منزلیں طے کر رہے ہیں، وہ کس طرح سے ذکر کو کریں گے. ذکر کا طریقہ تو ایک ہی ہے لیکن تعداد مختلف ہے. ذکر کا طریقہ کیا ہے کہ ہم نے دونوں زانوں ہو کے بیٹھنا ہے، اور اس ذکر کو رات کی تاریخی میں کیا جائے تو سب سے افضل ہے. اور رات کی سب سے بلند تاریخی جو ہے، یعنی کہ جب رات پوری طریقے سے چھا جائے، کہ رات کا وہ پہر جو 12 بجے کا پہر ہو، اس وقت اس ذکر کو کیا جائے تو یہ اس کے اثر کو توڑ دیتی ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے ذکر کا، کہ ہم دونوں زانوں ہو کے بیٹھیں گے، باوضو تو ہوتے ہی ہیں آپ لوگ، دونوں زانوں ہو کے بیٹھیں گے اور اس ترتیب سے دیکھیں. اب آپ مجھے فالو کریں. دیکھیں ہم دونوں زانوں ہو کے ایسے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے. ہم نے گردن پوری اسٹریٹ رکھ لی ہے. ہم نے اس ترتیب سے کرنا ہے، لا غالب الا اللہ. اللہ پہ جو نا ہم اپنے قلب پہ زور دیں گے، لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ. اور تصور اس میں ذات کا ہوگا، اللہ کا تصور ہوگا.
لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ۔ یاد رکھیے گا کہ ذکر کے دوران گردن کو ایک بالکل جس ترتیب اور طریقے سے گردن ہلتی ہے اسی ترتیب سے رکھیں، نہ اس کو بہت زیادہ تیز کریں نہ اس کو بہت زیادہ سلو کریں، بالکل ایسے دیکھیں، لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ۔ جب اللہ کہیں گے نا تو سیکنڈ کے لیے، سیکنڈ سے بھی کم لمحے کے لیے ٹھہریں گے، لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ۔ اب اسی ترتیب سے ہم اس کو لے کے چلتے رہیں گے نا، ایک سیکوینس بنتی رہے گی اور ایک چنگار پیدا ہوتی رہے گی، یعنی کہ جیسے ہم کسی پہ ٹھوکر مار رہے ہیں، ضرب پہ ضرب، ضرب پہ ضرب، ضرب پہ ضرب دے رہے ہیں۔ اب ہم نے ایسے نہیں کرنا کہ لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ، لا غالب، جلدی جلدی ہم نے نہیں کرنا، اور ہم نے بالکل سلو سلو بھی نہیں کرنا۔ ہم نے جس سیکوینس سے میں نے آپ کو ذکر کا طریقہ بتایا نا، اس کا طریقہ اسی سیکوینس سے رہے گا، لا غالب الا اللہ۔ عام لوگ ہم اپنے مسائل کے لیے کریں، اپنی پریشانیوں کے لیے کریں، کسی شریف جنات میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی مصاہب میں گرے ہوئے ہیں، قرض میں گرے ہوئے ہیں، رزق کی بندشوں میں گرے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ رزق میں بندش ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی لگتی ہے۔ اب ہم باباؤں سے علاج کروا رہے ہوتے ہیں کہ کسی نے ہماری رزق کی بندش لگا دی، جبکہ باباؤں نے رزق کی بندش نہیں لگائی ہوتی۔ رزق کی بندش کس سے لگی ہوتی ہے؟ ہمارے اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رزق کی بندش ہماری کسی جادوگر نے لگا دی، کسی حاسد نے لگا دی، کسی اس نے لگا دی، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، جب ہم اگر ہمارے رزق میں بندش، ہمارے جو رزق سے ہمیں محروم کیا جاتا ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے نا، پھر جب ہم لا غالب الا اللہ کو ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے گناہ مٹ رہے ہیں۔ یہ ذکر ایسا ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ اس ذکر کو کہتے ہیں کہ یہ ذکر کہری ایسا ہے کہ جو ہمارے سخت سے سخت گناہ ہو، ہمارے بڑے سے بڑا گناہ ہو، جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے رجوع کرتا ہے نا، وہ بھی جب وہ کہتا ہے کہ لا غالب الا اللہ، کہ تیرے علاوہ کوئی غالب نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم کی نظر ڈالتا ہے، اس کے اوپر رحیم کی تجلی ہوتی ہے اس کے اوپر، کہ جب اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے نا تو اس کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اور جب رزق میں برکت ہوتی ہے تو اس کے حال پہ بھی رحم کیا جاتا ہے۔ ترتیب کیا ہے؟ لا غالب الا اللہ۔ اچھا، عام لوگ اپنے مسائل کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی مصیبت کے لیے، یا جس مقصد کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے 10 اتار کروا لیے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، 10 عمل کرا لیے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، روزانہ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، روزانہ عمل کرا رہے ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی طریقہ کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ آپ 500 مرتبہ 5 تسبیحاں اس کے ذکر اپنے کرنا شروع کرنا، اس کے آپ کو دنیاوی فائدہ بھی ہوگا، روحانی فائدہ بھی ہوگا، اور پھر روز حشر میں بھی اس کا صلہ ملے گا، روز محشر میں بھی اس کا صلہ ملے گا آپ کو۔ کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں رب کا ذکر کرتا ہے کہ جب وہ مرے گا تو اس کا چہرہ روشن ہوگا، اور جب وہ روز محشر اٹھے گا تو اس کا جو چہرہ روشن ہوگا نا، بعض جنتی اس کے چہرے کی وجہ سے اس پر رشک کریں گے کہ تیرا ایسا کیا عمل تھا، وہ صرف ذکر کی وجہ سے، اور ذکر کہری ہر قسم کی سیاہی کو دور کرتا ہے، چاہے وہ گناہوں کی وجہ سے آپ کے قلب پر ہو، چاہے آپ کے اعمال کی وجہ سے آپ پر ہو، یا کسی بھی وجہ سے ہو، وہ اس کو دور کر دیتا ہے ذکر کہری۔ بالکل اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے کپڑے اتارے اور آپ نے واشنگ مشین میں ڈال دیے، دھو دیے، اور دھونے کے بعد آپ نے جب سکھائے اور جب پہنے تو بالکل نئے کے نئے صاف ستھرے کپڑے ہو گئے آپ کے۔ کپڑے کی مثال آپ کے وجود کی ہے، اور بالکل صاف ستھرائی کی مثال ذکر کہری کی ہے، کہ ذکر کہری ایسے کر دیتا ہے۔ اب وہ لوگ کہ جو روحانی معالج ہیں، ان کو ہر نماز کے بعد
ایک تصویر ذکر کہری کی کرنی چاہیے، چاہے وہ تصور میں کر لیں، اگر مسجد میں بیٹھے ہوئے تو بالکل تصور میں کر لیں، لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ، بس اتنی آواز کی جتنی آواز آپ کے کانوں تک پہنچی ہے۔ اور جب آپ تنہائی میں ہیں تو پھر آپ بلند آواز سے بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح اور اس کے علاوہ 1000 تسبیح رات کے بعد، یعنی کہ 100 تسبیح 1000 مرتبہ، اس کو اپنے ورد میں رکھیں۔ یہ ورد کیا ہے؟ یہ پورا عمل ہو جائے گا آپ کا ذکر کہنے کا، جو روحانی معالج ہے۔ اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو ہندوانی عامل کے بیچ میں رہتے ہیں، جو مندروں کے بیچ میں رہتے ہیں، جو ایسی بستی ایسے گاؤں میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ ہندو پنڈت ہیں، کہ جہاں پہ مختلف جادوگر ہیں، جہاں پہ اغور کرنے والے ہیں، کالا جادو کرنے والے ہیں، سپلی کرنے والے ہیں، وہ لوگ جب اس ذکر کہری کو کریں گے نا، اس کا فائدہ پورے گھر، پورے گاؤں کو فائدہ ہوگا اس کا ذکر کہری کا۔ ذکر کہری کی تاثیر میں نے یہ دیکھی ہے کہ جتنا جلد ذکر کہری سے لوگوں کو میں نے کامیاب دیکھا ہے نا، بہت کم ذکر ایسے ہیں جس میں لوگوں کو کم وقت میں جلدی کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو میری طرف سے ذکر کہری کی ان لوگوں کو اجازت ہے جو میرے ساتھ اس راہ سفر میں شامل ہیں۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ تھوڑے سے مسائل ہیں، ہمارے کچھ ٹولز ہیں جو ڈسٹرب کر رہے ہیں، کہ جس کی وجہ سے لائف میں ہمیں تھوڑی سی پریشانی ہوئی ہے۔ پچھلے ہفتے بھی ہمارا لائف نہیں ہو پایا، وہ اسی وجہ سے کہ سسٹم میں کچھ خرابی تھی۔ ابھی اس سسٹم میں خرابی کو ڈھونڈ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ اپنے جس طریقے سے پراپر ہم لائف جاتے ہیں اسی طریقے سے لائف ہمارا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو آپ تربیت کا سلسلہ چل رہا ہے وہ تربیت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ باقی الحمدللہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کہ ہم نے الحمدللہ اپنی جو درس گاہ ہے اس کو ہم نے لے لی ہے، اور اب وہاں پہ ہمارے یہاں نشست ہوتی ہے، اور اب انشاءاللہ ہر مہینے چاند کی 11 تاریخ اور چاند کی 24 تاریخ وہاں پہ ذکر و اذکار کا طریقہ کار ہوتا ہے، اور پھر تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ چاند کی 11 تاریخ کو ہماری تربیت کا سلسلہ ہوگا۔ جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں، حیدرآباد میں رہتے ہیں، انٹیریئر سندھ میں رہتے ہیں، تو وہ کوشش کرا کریں کہ مہینے میں ایک دفعہ آئیں، اس ذکر میں تربیت میں شامل ہوں، اور اپنا سبق لے کر اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، اور پھر ایک مہینے بعد آ کے دوبارہ اس میں شامل ہو جائیں۔ تو آپ لوگ تو خوش نصیب ہیں، آج کے اتنے جدید دور ہے کہ جو مہینوں کا سفر تھا وہ اب گھنٹوں میں، دنوں میں ہو جاتا ہے، اور جو دنوں کا سفر تھا وہ سمجھ لیں کہ گھنٹوں میں سفر ہو جاتا ہے، اور جو گھنٹوں کا سفر تھا وہ منٹوں میں ہو جاتا ہے۔ اب اتنی جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو یقیناً اگر آپ روحانیت سیکھنا چاہتے ہیں، آپ تربیت لینا چاہتے ہیں، تو آپ ایڈریس نوٹ کر لیجئے۔ بفر زون میں ہماری درس گاہ ہے، اور اس میں ہمارے ڈسکرپشن میں ایڈریس بھی پورا کمپلیٹ موجود ہے، لوکیشن بھی اس میں موجود ہے، اور چاند کی 11 تاریخ کو انشاءاللہ یہ کہ بعد نماز مغرب تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری تربیت کا سلسلہ شروع ہوگا، اور پھر رات تک ہم اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ، پھر ذکر کریں گے، اور پھر ذکر کرنے کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں گے اپنے اپنے سبق لے کر۔ اور چاند کی 24 تاریخ ہمارے دادا بھی حضرت نبی زادہ شاہ صاحب کی ہوتی ہے، اور اس محفل میں بھی شریک ہوا کریں، کیونکہ اس میں ختم خواجہ خواجگان ہوتی ہے، ہمارے سلسلے کا ذکر ہوتا ہے، ہمارے سلسلے کا شجرہ پڑھایا جاتا ہے، اور بہت کچھ اس میں آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور پھر اس ذکر کی برکت سے، اس محفل کی برکت سے بھی ہمارے مسائل ہم سے دور ہوتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مسائل کا حل نکلتا ہے، کیونکہ یہ بزرگوں کی سنت ہے۔ جو شخص اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، ایک قدم اللہ کے راستے پہ بڑھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف اپنا رخ کر لیتا ہے، اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ محفل بہت پسند ہے کہ جہاں پہ اس کا ذکر ہو، اس کے محبوب کا ذکر ہو۔ تو اس ذکر کی محفل جو ہم سجاتے ہیں اس میں جو ہمارے قریب لوگ ہوتے ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں وہ لوگ اس میں شریک ہوں، اور باقی اس کے علاوہ اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ کے اسکرین پر نمبر موجود ہے، کہ اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ میسیج کر سکتے ہو، نام اپنی ڈیٹیل واٹس ایپ کر سکتے ہو، اور جو لوگ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں، تو وہ بھی اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔
باقی اسکرین پر نمبر موجود ہے. تو آج تھوڑی سی آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے گی, تو آج میں جلد آپ سے زیادہ چاہوں گا. باقی انشاءاللہ امید ہے کہ نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ جب لائیو کریں گے تو ہم بہت اچھے انداز سے کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ ہیں, میرے ساتھ جڑے رہتے ہیں, اور آپ لوگ بالکل بھی پریشان نہ ہوا کریں اگر مجھے ہفتہ 10 دن تھوڑا سا میں گیپ ہو جایا کروں. یقیناً میں مصروف آپ لوگوں کی ہی وجہ سے ہوتا ہوں اور آپ لوگوں میں ہی ہوتا ہوں میں. تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.